हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम सभी पढ़ेंगे लेसन नंबर 2, चिड़िया का घोंसला। सबक नंबर 2 है। सबक का उन्वान है चिड़िया का घोंसला। इस सबक में एक ऐसी चिड़िया के बारे में पढ़ेंगे। हम इस सबक में यानी कि चिड़िया का जो घोंसला है, ये सबक का उन्वान है। इस सबक में हम एक ऐसी चिड़िया के बारे में पढ़ेंगे जो अपना घर बनाने की कोशिश कर रही है। हर जानदार के लिए एक खास किस्म के घर की ज़रूरत होती है। हर जानदार के लिए एक खास किस्म के घर की ज़रूरत होती है। तो बस इस लेसन में यही बताया गया है कि एक चिड़िया अपना घर बनाने की कोशिश कर रही है। तो चलिए पढ़ते हैं, शुरू करते हैं। चिड़िया का घोंसला। दरख्तों के पत्ते झड़ना शुरू हो गए थे। रात में हल्की हल्की ठंडक रहने लगी थी। दरख्तों के पत्ते झड़ने शुरू हो गए थे। रात में हल्की हल्की ठंडक रहने लगी थी। सर्दियों की आमद थी, यानी कि सर्दियां आने वाली थी या सर्दियां शुरू होने वाली थी। तो नन्ही चिड़िया ने सोचा कि गर्मियां तो हंस खेल कर गुजार लीं, अब सर्दियों की कुछ फिक्र करनी चाहिए। सर्दियां आने वाली थी, सर्दियों की शुरुआत होने वाली थी। तो नन्ही चिड़िया ने सोचा कि गर्मियां तो हंस खेल कर कट गई, अब हमें क्या है, सर्दियों की फिक्र करनी चाहिए। अगर घोंसला नहीं हुआ या नहीं बना तो सर्दियों में ठिठुर कर रह जाऊंगी। आखिर एक रोज उसने घोंसला बनाना शुरू किया। छोटी सी तो थी, घोंसला बनाना क्या जाने। चिड़िया छोटी सी तो थी, तो घोंसला बनाना क्या जाने। जो कुछ सुन रखा था उसके मुताबिक इधर उधर से 2-4 तिनके जमा किए और एक दरख्त की शाख पर पत्तों के दरमियान उन्हें रखकर सोचने लगी कि अब क्या करूं, किससे पूछूं कि इन तिनकों को कैसे जोड़ा जाए। अब वो चिड़िया सोचने लगी कि इन तिनकों को कैसे जोड़ा जाए। इसी सोच में थी कि इतने में हुदहुद उसी दरख्त पर आ बैठा। जो चिड़िया थी बेटा, उसने कुछ तिनके लाके जमा कर लिए। एक दरख्त की शाख पर पत्तों के दरमियान उन्हें रखकर वो सोचने लगी कि मैं अब क्या करूं, किससे पूछूं कि इन तिनकों को कैसे जोड़ा जाए। ये सोच ही रही थी कि इतने में एक हुदहुद उसी दरख्त पर आ बैठा। सलाम दुआ करने के बाद हुदहुद कहने लगा, कहो नन्ही मुन्नी, ये तिनके क्यों लिए बैठी हो। सोच रही हूँ, चिड़िया ने कहा, सोच रही हूँ एक घोंसला बना लूं, सर्दियाँ आ रही हैं। चिड़िया ने कहा कि मैं सोच रही हूँ, हुदहुद से कहा कि मैं सोच रही हूँ कि एक घोंसला बना लूं, सर्दियाँ आ रही हैं। चंद तिनके तो जमा कर लिए हैं, अब उन्हें जोड़ने की फिक्र है। नन्ही चिड़िया ने जवाब दिया। उसकी बात सुनकर हुदहुद कहा मारकर हंसा और बोला। चिड़िया ने जो अपनी बात बताई कि मैंने कुछ तिनके जमा किए हैं और मैं अपना घोंसला बनाना चाहती हूँ, तो उसकी बात जो है हुदहुद ने सुनी तो वो कहा, यानी कि बहुत हंसने लगा और बहुत हंसने के बाद बोला, अरे बेवकूफ़, भला तिनकों से कहीं घोंसला बनता है। हुदहुद ने कहा, अरे बेवकूफ़, भला तिनकों से कहीं घोंसला बनता है। घोंसला तो दरख्त को खोद कर बनाया जाता है। किसने कहा? ये हुदहुद ने। इस सबक में यही बताया गया है। सबक का नाम है चिड़िया का घोंसला। इस सबक में यह बताया गया है कि एक चिड़िया अपना घर
बनाने की कोशिश कर रही है। सर्दियाँ आने वाली हैं तो चिड़िया को ये फिक्र हुई कि वो सर्दियों में जो है बहुत ठिठुर कर रह जाएगी, बहुत ठिठुर जाएगी। तो उसने अपना घर बनाने का सोचा। तो उसने कुछ तिनके तो जमा कर लिए, लेकिन उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो इन तिनकों को किस तरह जोड़े। वो सोच ही रही थी कि इतने में एक हुदहुद दरख्त पर आ बैठा। उसने अपनी ये बात कि मैंने कुछ तिनके जमा कर लिए हैं और उनके जोड़ने की फ़िक्र में हूँ और मैं अपना घोंसला बनाना चाहती हूँ। तो इस बात पर जो है हुदहुद कहा, यानी कि बहुत हंसने लगा और बोला, अरे बेवकूफ़, तिनकों से कहीं घोंसला बनता है? घोंसला तो दरख्त को खोद कर बनाया जाता है। ये देखिए, ये हुदहुद है और इसकी चोंच देखिए किस तरह की है, कितनी नोकदार है। तो हुदहुद ने कहा कि घोंसला तो दरख्त को खोद कर बनाया जाता है। आगे पढ़ते हैं। चिड़िया हैरत से बोली, दरख्त को खोद कर भला कैसे? लो भला ये कौन सा मुश्किल काम है? हुदहुद ने कहा। ये कहकर उसने अपनी लंबी और नोकदार चोंच दरख्त पर बार बार मारनी शुरू की। खट खट खट। इसकी तेज चोंच लगने से आवाज पैदा हुई और दरख्त से लकड़ी का थोड़ा सा बुरादा निकल आया। दरख्त के तने पर छोटा गड्ढा पड़ गया। देखा, इस तरह खोदते रहने से बड़ी सी खो बन जाती है। मैं तो इसी तरह घोंसला बनाता हूँ। हम सारे हुदहुद यही करते हैं, दरख्तों के तिनकों को खोदकर उनमें रहते हैं। तुम भी यही करो। देखिए बेटा, जब हुदहुद ने कहा चिड़िया से कि घोंसला तो खोदकर बनाया जाता है, तो चिड़िया बहुत हैरत से बोली, दरख्त को खोदकर भला कैसे? चिड़िया ने बड़े हैरत से ये कहा। तो हुदहुद ने कहा कि नहीं, खोद कर ही बनाया जाता है। तो उसने अपनी लंबी चोंच, नोकदार चोंच दरख्त पर बार बार मारनी शुरू कर दी। देखिए यहाँ पे ये हुदहुद किस तरह अपनी चोंच को दरख्त पर मार रहा है। उसने अपनी चोंच दरख्त पर बार बार मारनी शुरू करी। खट 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 खट। क्योंकि इसकी चोंच जो थी वो नोकदार है, तो उससे आवाज़ होने लगी, आवाज़ पैदा हुई और दरख्त से लकड़ी का क्या हुआ, थोड़ा सा बुरादा निकल गया। इससे क्या है, दरख्त पे से लकड़ी का बुरादा निकल आया। तो हुदहुद ने खोद कर कहा, देखो इस तरह ये खो बन जाती है। मैं तो इसी तरह अपना घोंसला बनाता हूँ। हम सारे हुदहुद यही करते हैं कि दरख्तों के तनों को खोदकर उनमें रहते हैं। तुम भी यही करो। चिड़िया से हुदहुद ने ये कहा। इधर ये चिड़िया देख रही है और हुदहुद अपनी खो बना रहा है। ये कहकर हुदहुद तो उड़ गया मगर नन्ही चिड़िया को परेशान कर गया। वो सोचने लगी कि अगर हुदहुद की बात मान लूं तो उस जैसी तेज चोंच कहाँ से लाऊं जिससे दरख्त का तना खोद डालूं। आखिर उसने सोचा कि आजमाने में हर्ज क्या है और अपनी चोंच दरख्त पर मारने लगी। उसकी छोटी सी चोंच से गड्ढा तो क्या बनता, उल्टी उसकी चोंच जख्मी हो गई। ये कहकर हुदहुद के हमें जो है अपना घोंसला उस पर बनाना चाहिए दरख्त में खोद कर। तो ये कहकर तो हुदहुद उड़ गया मगर नन्ही चिड़िया को परेशान कर गया। वो सोचने लगी
کہ ہدہد کی بات مان لوں تو اس جیسی چونچ لاؤں کہاں سے جس سے درخت کا تنا کھود ڈالوں۔ پر جب وہ اپنی چھوٹی سی چونچ سے اس نے گڈھا کرنا چاہا تو الٹی، اور اس کی چونچ کس کی؟ چڑیا کی چونچ زخمی ہو گئی۔ اب میں کیا کروں؟ چڑیا نے اداس ہو کر کہا۔ اب چڑیا بہت اداس ہو گئی اور کہنے لگی کہ میں اب کیا کروں؟ اچانک اس کی نظر خرگوش پر پڑی جو درخت کے نیچے سے گزر رہا تھا۔ بھائی خرگوش، چڑیا نے کہا، بھائی خرگوش۔ چڑیا نے اسے آواز دی، کہو ننھی منی کیا حال ہے؟ خرگوش نے رک کر اسے دیکھا اور بولا، بھائی مجھے گھونسلہ بنانا سکھا دو نا۔ چڑیا نے اس کی بات کا جواب دینے کے بجائے کہا، گھونسلہ؟ بھلا میں گھونسلہ بنانا کیا جانوں؟ ہم خرگوش تو زمین میں بل بنا کر رہتے ہیں۔ خرگوش نے جواب دیا، بل بنا کر زمین میں؟ چڑیا نے حیرت سے کہا، ہاں، ہم اپنے پنجوں سے زمین کھودتے ہیں اور جب کافی گہرا گڈھا بن جاتا ہے تو اس میں رہنے لگتے ہیں۔ تم بھی بل کیوں نہیں بنا لیتی؟ اچھا اب میں چلوں، مجھے دیر ہو رہی ہے، ابھی مجھے رات کے کھانے کے لیے سبزیاں جمع کرنی ہیں۔ اس طرح خرگوش بھی چلا گیا اور ننھی چڑیا کو ایک نئی الجھن میں ڈال گیا۔ اب میں کیا کروں؟ بل کیسے بناؤں؟ وہ سوچنے لگی۔ آخر اس نے فیصلہ کیا کہ کوشش کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ یہ سوچ کر اس نے درخت سے اتر کر اپنے چھوٹے چھوٹے کمزور پنجوں سے زمین کھودنی شروع کر دی، لیکن ان نازک پنجوں میں اتنی طاقت کہاں سے آتی کہ وہ زمین کھود سکی؟ چونچ کی طرح اس کے پنجے بھی زخمی ہو گئے۔ یہ دیکھ کر چڑیا رونے لگی۔ ایک تو چونچ اور پنجے دونوں زخمی ہو گئے تھے، دوسرے رہ کر یہ خیال بھی تھا کہ اگر گھونسلہ نہ بن سکا تو میں سردیوں میں ٹھٹر کر مر جاؤں گی۔ اس میں جو ہے اچانک چڑیا کو ایک خرگوش نظر آیا جو درخت کے نیچے سے گزر رہا تھا، تو چڑیا نے اسے آواز دی اور کہا کہ مجھے گھونسلہ بنانا سکھا دو۔ کس سے کہا؟ خرگوش سے۔ تو خرگوش نے کہا کہ ہم تو زمین میں بل بنا کر رہتے ہیں۔ خرگوش نے جواب دیا، بل بنا کر؟ چڑیا نے بڑی حیرت سے کہا، بل بنا کر؟ ہاں، ہم اپنے پنجوں سے زمین کھودتے ہیں اور جب کافی گہرا گڈھا بن جاتا ہے تو ہم اس میں رہنے لگتے ہیں۔ تم بھی بل کیوں نہیں بنا لیتی؟ خرگوش نے چڑیا سے کہا۔ تو اسی طرح خرگوش یہ کہہ کر چلا گیا اپنی بات کہ ہم تو بل بناتے ہیں اور اس میں رہتے ہیں۔ تو اب چڑیا کو ایک پھر نئی الجھن پیدا ہو گئی کہ میں اب کیا کروں، بل کیسے بناؤں؟ وہ سوچنے لگی۔ آخر اس نے سوچا کہ چلو، کوشش کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ وہ درخت سے اتر کر اپنے پنجوں سے اس نے زمین کھودنی شروع کر دی۔ کس نے؟ چڑیا نے۔ لیکن اس کے اتنے نازک پنجے تھے، وہ کہاں سے کھود پاتی؟ پر وہ کھودنے لگی تو اس سے کیا ہوا؟ اس کے جو یہ پنجے ہیں وہ زخمی ہو گئے اور وہ پھر سوچنے لگی کہ میں تو اگر میرا گھونسلہ نہیں بنا تو میں تو سردیوں میں ٹھٹر کر مر جاؤں گی۔ اتنے میں وہاں سے بھالو کا گزر ہوا۔ اسے روتا دیکھ کر بھالو ٹھہر گیا اور کہنے لگا، کیا بات ہے ننھی منی، کیوں رو رہی ہو؟ اتنے میں وہاں سے بھالو کا گزر ہوا۔ اسے روتا دیکھ کر بھالو ٹھہر گیا، یعنی کہ بھالو رک گیا اور کہنے لگا، کیا بات ہے ننھی منی، کیوں رو رہی ہو؟ چڑیا نے اسے ساری بات بتائی۔ بھالو اس کی بات سن کر مسکرایا۔ دیکھو ننھی منی، میں تمہیں ایک ایسی
ترکیب بتاتا ہوں کہ تمہیں نہ گھونسلہ بنانا پڑے گا اور نہ ہی بل۔ کس نے کہا؟ بھالو نے۔ کہ میں تمہیں ایک ایسی بات بتاتا ہوں کہ تمہیں نہ گھونسلہ بنانا پڑے گا نہ ہی بل۔ تم ایسا کرو کہ میری طرح غار میں رہا کرو، نہ کھودنے کی مصیبت نہ بنانے کا غم، بس جاؤ اور رہنا شروع کرو۔ جنگل میں بہت سارے غار ہیں، چھوٹے بھی اور بڑے بھی، تم ان میں سے کسی ایک میں کیوں نہیں چلی جاتی؟ یہ کہہ کر بھالو تو چل دیا اور ننھی چڑیا کو ایک نئی پریشانی سے دوچار کر گیا۔ چڑیا پہاڑ پر پہنچی۔ وہاں پہنچ کر اس نے ایک چھوٹا سا غار بھی تلاش کر لیا، لیکن مصیبت یہ تھی کہ اس میں بہت سی چمگادڑیں رہتی تھیں۔ چڑیا نے سوچا کہ میں ایک کونے میں رہ لوں گی۔ جب چڑیا غار میں پہنچی، جب اس نے چھوٹا سا غار تلاش کیا اور وہاں پہنچی تو اس نے دیکھا کہ وہاں بہت سی چمگادڑیں رہتی ہیں۔ چڑیا نے سوچا کہ میں بھی ایک کونے میں رہ لوں گی، لیکن جب غار کے ایک کونے میں جا کر بیٹھی تو اسے احساس ہوا کہ غار کی زمین پتھریلی ہے۔ اس نے سوچا کہ غار میں بھی تنکے جمع کر کے ایک چھوٹا سا گھونسلہ جیسا تو بنانا ہی پڑے گا۔ ابھی وہ یہ سوچ ہی رہی تھی کہ تنکے لاؤں یا نہیں کہ چمگادڑوں نے اس پر حملہ کر دیا۔ وہ یہ سوچ ہی رہی تھی چڑیا کہ میں تنکے لاؤں یا نہیں لاؤں، تو اتنے میں چمگادڑوں نے اس پر حملہ کر دیا۔ کس پر؟ چڑیا پر۔ بیچاری چڑیا بڑی مشکلوں سے وہاں سے جان بچا کر بھاگی۔ پھر اسی درخت پر آ بیٹھی۔ آخرکار وہ پھر اسی درخت پر آ بیٹھی۔ وہ زور زور سے رونے لگی۔ اتفاق سے اسی وقت اس درخت کے نیچے سے ڈاکٹر ہمدرد گزر رہے تھے۔ وہ جنگل میں ایک چھوٹے سے مکان میں رہتے تھے۔ وہ بہت ہمدرد اور محبت کرنے والے انسان تھے۔ اکثر جنگل کے جانوروں کی مدد کرتے اور ان کا علاج کرتے، اس لیے جنگل کے سب جانور ان سے مانوس تھے اور ان سے محبت کرتے تھے۔ ڈاکٹر ہمدرد کو دیکھ کر چڑیا اسی لیے فوراً ان کی انگلی پر جا بیٹھی اور ساری بات انہیں کہہ سنائی۔ ڈاکٹر صاحب نے اپنے بیگ سے دوا نکال کر چڑیا کے زخموں پر لگائی۔ ڈاکٹر نے اپنے بیگ سے دوا نکال کر چڑیا کے زخموں پر لگائی اور اسے اپنی ہتھیلی پر بٹھا کر بولے، اور ڈاکٹر نے چڑیا کو اپنی ہتھیلی پر بٹھا لیا اور پھر وہ بولے، ننھی منی، میری باتیں غور سے سننا اور ہمیشہ یاد رکھنا۔ میری باتیں غور سے سننا اور ہمیشہ یاد رکھنا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ تمہیں اس دنیا میں مشورہ دینے والے بہت ملیں گے۔ ڈاکٹر نے کہا چڑیا سے کہ تمہیں مشورہ دینے والے بہت ملیں گے جو بالکل مفت مشورہ دیں گے، لیکن ان میں سے ہر ایک کی بات مان لینے سے نقصان ہی ہوگا۔ ڈاکٹر نے چڑیا سے کہا تمہیں مشورہ تو بہت لوگ دیں گے، لیکن ہر کسی کی بات اگر تم مانو گی تو اس سے تمہیں کیا ہوگا؟ نقصان ہی ہوگا۔ جو شخص ہر ایک کا مشورہ مان لیتا ہے وہ کہیں کا نہیں رہتا۔ جو ہر کسی کا مشورہ ایڈوائز جو ہے وہ مان لیتا ہے وہ کہیں کا نہیں رہتا۔ مشورہ دینے والے اپنے حالات کے مطابق تمہیں مشورہ دیں گے۔ جو مشورہ دیں گے لوگ کوئی بھی، وہ اپنے حالات کے مطابق مشورہ دیں گے، جیسا کہ ہدہد نے دیا۔ ہدہد نے کہا کہ درخت کو کھود کر تمہیں گھونسلہ بنانا ہے، کیونکہ ہدہد جو ہے وہ ایسے ہی گھونسلہ بناتے ہیں، تو انہوں نے اپنے اکارڈنگ تمہیں وہ دیا، ایڈوائز دی۔ اور خرگوش جو ہے اپنا بل زمین میں بناتے ہیں کھود کر، تو خرگوش نے بھی اپنے اکارڈنگ مشورہ دیا، اور بھالو نے بھی تمہیں یہی دیا۔ بھالو نے بھی اسی طرح کہا کہ غار میں رہنا شروع کر دو، گھونسلہ بنانے کی کیا ضرورت ہے، تو تمہیں ہر کسی کی بات نہیں ماننی۔
لیکن ان کے مشورے صحیح ہونے کے باوجود تمہارے کسی کام کے نہیں. مطلب ان لوگوں نے تمہیں مشورے تو صحیح دیے لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ تمہارے کسی کام کے نہیں تھے، کیونکہ تم ان سے مختلف ہو، کیونکہ تم ان سے الگ ہو. ایک چڑیا ہدہد کے گھر میں یا بل میں یا غار میں نہیں رہ سکتی، اسے گھونسلے میں ہی رہنا پڑے گا. ہدہد کی تیز نوک دار چونچ ہے تو اسے درخت کھود کر گھر بنانا آسان ہے، اور یہ کام کسی دوسرے کے بس کا نہیں. چڑیا نے زور زور سے سر ہلا کر ہاں کہا اور بولی، تو پھر اب میں کیا کروں؟ تم چوچو چڑیا کے پاس جاؤ. ڈاکٹر نے کہا کہ تم چوچو چڑیا کے پاس جاؤ، وہ تمہیں گھونسلہ بنانا بھی سکھائے گی، آج کی رات تمہیں اپنے گھونسلے میں سونے بھی دے گی اور کھانا بھی کھلائے گی، وہ بہت اچھی چڑیا ہے. چڑیا نے جواب دیا، بہت اچھا، اب میں ایسا ہی کروں گی. چڑیا نے جواب دیا، بہت اچھا، اب میں ایسا ہی کروں گی اور بہت جلد گھونسلہ بنانا بھی سیکھ لوں گی. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. چڑیا نے ڈاکٹر سے کہا کہ بہت بہت شکریہ یہ کہ آپ نے میری مدد بھی کی اور مجھے کام کی بات بھی سکھائی. یہ کہہ کر چڑیا پھر سے اڑ گئی اور ڈاکٹر بھی روانہ ہو گیا. چونچو چڑیا نے ننھی چڑیا کو نہ صرف اپنے گھونسلے میں رکھا، اسے کھانا کھلایا، بلکہ اسے گھونسلہ بنانا بھی سکھایا. آج ننھی منھی چڑیا اپنے گھونسلے میں رہتی ہے. اس سبق میں یہی بتایا گیا ہے کہ ایک چڑیا جو ہے اپنا گھر بنانے کی کوشش کر رہی ہے. اسے ہدہد نے، خرگوش نے اور بھالو نے مطلب صحیح مشورہ دیا انہوں نے اپنے اکارڈنگ، لیکن وہ چڑیا کے لیے صحیح نہیں تھا، کیونکہ ہدہد جو ہے، ہدہد نے کہا کہ ہدہد اپنی لمبی چونچ سے درخت کے تنے میں کھو بنا لیتی ہے، لیکن چڑیا یہ کیسے کر پاتی. اسی طرح خرگوش نے بھی ایڈوائز دی کہ وہ زمین میں اپنا بنا لیتے ہیں گھونسلہ، یا مطلب جو ان کے رہنے کی جگہ ہے، یہ بتایا چڑیا کو، لیکن وہ بھی چڑیا کے لیے صحیح نہیں تھا، کیونکہ چڑیا جو ہے وہ گھونسلے میں ہی رہ سکتی ہے. تو بس اس میں یہی بتایا گیا ہے اس کہانی میں کہ بس چڑیا اپنا گھر بنانے کی کوشش کر رہی ہے اور آخرکار اسے ڈاکٹر ملے اس کو، اور ڈاکٹر نے بتایا کہ چونچو چڑیا کے پاس جاؤ، وہ آپ کو گھونسلہ بنانا سکھا دے گی. تو فائنلی وہ ننھی چڑیا جو ہے اپنا گھونسلہ بنانے میں کامیاب ہو گئی. آگے دیکھیے چڑیا کا گھونسلہ. اب ہم پڑھیں گے سبق کا خلاصہ. سردی کی آمد پر ننھی چڑیا کو ٹھنڈک سے بچنے کے لیے گھونسلہ بنانے کی فکر ہوئی. اس نے گھونسلہ بنانے کے لیے کچھ تنکے جمع کیے اور سوچنے لگی کہ ان تنکوں کو کیسے جوڑا جائے. ابھی وہ سوچ ہی رہی تھی کہ ایک ہدہد اسی درخت پر آ بیٹھا اور ننھی چڑیا سے پوچھنے لگا، یہ تنکے کیسے لیے بیٹھی ہو؟ چڑیا نے کہا، گھونسلہ بنانے کے لیے یہ تنکے جمع کیے ہیں، اب ان تنکوں کو جوڑنے کی فکر میں ہوں. ہدہد نے ہنس کر کہا، گھونسلہ تنکوں سے نہیں، درخت کو کھود کر بنایا جاتا ہے. چڑیا نے پوچھا، وہ کیسے؟ ہدہد نے کہا، یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے. ہم ہدہد اپنی لمبی اور نوکدار چونچ سے درخت کے تنے میں کھو بنا لیتے ہیں، تم بھی یہی کرو. ہدہد چڑیا کو اپنا مشورہ دے کر اڑ گیا. ہدہد کے جانے کے بعد چڑیا نے بھی درخت پر چونچ مارنے کی کوشش کی، لیکن اس کی چونچ زخمی ہو گئی. چڑیا کی چونچ زخمی ہو گئی. اسی پریشانی کے عالم میں چڑیا نے ایک خرگوش کو دیکھ کر اسے آواز دی اور کہا، بھائی مجھے گھونسلہ بنانا سکھا دو. خرگوش نے کہا، ہم خرگوش تو زمین میں بل بنا کر رہتے ہیں، ہمیں گھونسلہ بنانا نہیں آتا. ہم اپنے پنجوں سے زمین کھود کر بل بنا لیتے ہیں اور رہنے لگتے ہیں. یہ کہہ کر خرگوش بھی چلا گیا. خرگوش کے جانے کے بعد چڑیا نے اپنے نازک پنجوں سے زمین کھودنی شروع کر دی. چڑیا نے اپنے نازک پنجوں سے زمین کھودنی شروع کر دی، لیکن اس کے نازک پنجوں میں اتنی طاقت کہاں تھی کہ زمین کھود سکتی. چونچ کی طرح اب اس کے پنجے بھی زخمی ہو گئے تھے. چونچ اور پنجوں کو دیکھ کر
चिड़िया रोने लगी। इतने में एक भालू वहां से गुजरा। चिड़िया को रोता हुआ देखकर भालू ने चिड़िया से रोने की वजह दरियाफ्त की, यानी कि भालू ने चिड़िया से रोने की वजह पूछी। चिड़िया ने सारी बात बता दी। भालू ने कहा, तुम्हें आसान तरीका बताता हूँ, न घोंसला बनाना पड़ेगा और न बिल। देखो मैं एक गार में रहता हूँ। भालू ने कहा, देखो मैं एक गार में रहता हूँ, तुम भी इस गार में रहना शुरू कर दो। इस जंगल में छोटे बड़े बहुत से गार हैं, जाओ किसी गार में जाकर रहना शुरू कर दो। चिड़िया ने ऐसा ही किया, लेकिन गार में चमगादड़ें रहती थी। उन्होंने नन्ही चिड़िया पर हमला कर दिया। वो बेचारी चिड़िया फिर दरख्त पर आ बैठी। उसी वक्त वहां से एक हमदर्द डॉक्टर गुजर रहे थे। सब जानवर उनसे मायूस थे। डॉक्टर को देखकर चिड़िया उनकी उंगली पर जा बैठी और उसने सारी बात बताई। डॉक्टर ने बैग से दवा निकालकर चिड़िया के जख्मों पर लगाई और कहा, मेरी बातें गौर से सुनो। हमेशा याद रखना, इस दुनिया में मुफ्त का मशवरा देने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन हर एक की बात मान लेने से नुकसान ही होगा, क्योंकि हर शख्स अपने हालात के मुताबिक मशवरा देगा। वो मशवरे तुम्हारे किसी काम के नहीं होंगे। तुम चूचू चिड़िया के पास जाओ, वो बहुत अच्छी है। वो तुम्हें घोंसला बनाना भी सिखाएगी और आज रात तुम्हें अपने घोंसले में सोने भी देगी। चिड़िया ने डॉक्टर का शुक्रिया अदा करते हुए कहा, आपने मेरी मदद की और काम की बात भी सिखाई। ये कहकर चिड़िया उड़कर चूचू चिड़िया के पास गई और चूचू चिड़िया ने नन्ही चिड़िया को अपने घोंसले में रखा, खाना खिलाया और घोंसला बनाना भी सिखाया। अब नन्ही चिड़िया अपने घोंसले में रहने लगी। अल्फाज व मायने। आमद शुरू होना या आने की खबर। रवाना चले जाना। गौर करने की बात। परिंदे अमूमन घर नस्लों में रहते हैं। ये अपना घोंसला बनाने में बहुत मेहनत करते हैं। बाज़ मर्तबा एक दरख्त पर तरह तरह के परिंदे होते हैं। सबके घोंसले अलग अलग तरह के होते हैं। बाज़ परिंदे निहायत खूबसूरत घोंसले बनाते हैं, जैसे बया, जिसका घोंसला सनअतकारी का एक आला नमूना है। ज़्यादातर परिंदे अपने घोंसले दरख्तों पर बनाते हैं, तो कुछ तो बस तिनकों को जोड़कर बैठने की जगह से ज़्यादा कुछ नहीं होते। तिनकों को जोड़कर जगह से ज़्यादा कुछ नहीं होते। कुछ घास फूस और तिनकों से बनाए जाते हैं और उनकी शक्ल छोटे से प्याले जैसी होती है। कुछ घोंसले तिनकों और घास से बनाए जाते हैं। और ये थैली की सूरत में दरख्तों से लटके होते हैं। कुछ परिंदे जैसे कि हुदहुद अपने घोंसले दरख्तों के तने में खोद करके तैयार करते हैं। परिंदे हमारे माहौल को खुशगवार बनाते हैं। नाचता मोर, कूकती कोयल, बोलते तोता मैना, पानी में तैरती बत्तखें, हवा में ऊंचे उड़ते कबूतर और चहकती चिड़िया, ये देखकर कितना लुत्फ आता है। हमारा फ़र्ज़ है कि हम परिंदों की हिफाजत करें। सोचिए और बताइए, चिड़िया को घोंसला बनाने की फ़िक्र क्यों थी? दरख्त में खो बनाने का मशवरा चिड़िया के लिए सही क्यों नहीं था? चिड़िया ज़मीन को खोदकर बिल क्यों नहीं बना सकती थी? सोचिए और बताइए, चिड़िया को घोंसला बनाने की फ़िक्र क्यों थी? जवाब, सर्दी का मौसम शुरू होते ही नन्ही चिड़िया को फिक्र हुई कि अब घोंसला नहीं बनाया तो सर्दियों में ठिठर कर रह जाऊंगी। सर्दी का मौसम शुरू होते ही नन्ही चिड़िया को फिक्र हुई कि अगर घोंसला नहीं बनाया तो सर्दियों में ठिठर कर रह जाऊंगी। सवाल सेकंड है, दरख्त में खोद कर बनाने का मशवरा चिड़िया के लिए सही क्यों नहीं था? जवाब,
درخت کھود کر گھونسلہ بنانے کا مشورہ چڑیا کے لیے صحیح نہیں تھا، کیونکہ ننھی چڑیا کی چونچ ہدہد کی طرح لمبی، تیز اور مضبوط نہیں تھی۔ جیسے ہی چڑیا درخت پر اپنی چونچ مارنے لگی، اس کی چونچ زخمی ہو گئی۔ سوال 3 ہے، چڑیا زمین کو کھود کر بل کیوں نہیں بنا سکتی تھی؟ جواب، چڑیا زمین کھود کر بل اس لیے نہیں بنا سکتی تھی کیونکہ اس کے پنجے نازک تھے، ان میں زمین کھودنے کی طاقت نہیں تھی۔ جوڑے بنائیے، الف اور یہ بے۔ چڑیا کو ہمیں کس سے ملانا ہے؟ جوڑا گھونسلہ، چڑیا گھونسلہ، ہدہد کھود، خرگوش بل، چڑیا ہدہد، خرگوش بل، گھونسلہ کھود۔ تو یہ ہمیں جوڑے بنانے ہیں۔ چڑیا کو ہم نے کس سے جوڑا بنایا؟ گھونسلے سے، اور ہدہد کو کھود، کیونکہ ہدہد کھود کر اپنا رہنے کا وہ بناتی، رہنے کی جگہ، خرگوش کا بل۔ یہ ہمارے جوڑے ہیں۔ خالی جگہوں کو دیے ہوئے لفظوں سے بھریے۔ بھلا ڈیش سے کہیں گھونسلہ بنتا ہے؟ بھلا تنکوں سے کہیں گھونسلہ بنتا ہے؟ اس نے سوچا کہ آزمانے میں حرج کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ بڑے بھائی مجھے گھونسلہ بنانا سکھا دو نا۔ نیکسٹ ہے ہمارا، چونچ کی طرح اس کے پنجے بھی زخمی ہو گئے۔ چونچ کی طرح چڑیا کے پنجے بھی زخمی ہو گئے۔ جو شخص ہر ایک کا مشورہ مان لیتا ہے وہ کہیں کا نہیں رہتا۔ جو شخص ہر ایک کا مشورہ مان لیتا ہے وہ کہیں کا نہیں رہتا۔ ذیل میں سے کون سا پرندہ نہیں ہے؟ لکھیے۔ چڑیا، ہدہد، خرگوش، سارس۔ چڑیا وہ بھی ایک پرندہ ہے، ہدہد وہ بھی ایک پرندہ ہے، سارس وہ بھی ایک پرندہ ہے، خرگوش دیکھیے پرندہ نہیں ہے، تو اس پر آپ سرکل بنا دیجئے یا الگ لکھ دیجئے کہ ذیل میں سے کون پرندہ نہیں ہے، تو ذیل میں سے خرگوش پرندہ نہیں ہے۔ واحد کی جمع بنائیے۔ واحد کی جمع بنائیے۔ واحد یعنی کہ سنگولر یعنی کہ ون، اور پلورل یعنی کہ جمع جو ہوتا ہے ایک سے زیادہ چیزیں۔ اسی طرح حال کی جمع ہوگی حالات، مشورہ مشوروں، گھونسلہ گھونسلوں، سبزی سبزیوں۔ گھونسلہ ایک یعنی کہ واحد، اور گھونسلوں یہ جمع کا الفاظ ہو گیا، سبزی سبزیوں۔ نیچے دی گئی عبارت کو غور سے پڑھیے، سمجھیے اور لکھیے۔ نیچے دی گئی عبارت کو غور سے پڑھیے۔ میری باتیں غور سے سننا اور ہمیشہ یاد رکھنا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ تمہیں اس دنیا میں مشورہ دینے والے بہت ملیں گے جو بالکل مفت مشورہ دیں گے، لیکن ان میں سے ہر ایک کی بات مان لینے سے نقصان ہوگا۔ میری بات غور سے سننا اور ہمیشہ یاد رکھنا۔ پہلی بات تو یہ کہ اس دنیا میں مشورے دینے والے بہت ملیں گے جو بالکل مفت مشورہ دیں گے، لیکن ان میں سے ہر ایک کی بات مان لینے سے نقصان ہی نقصان ہوگا۔ جو شخص ہر ایک کا مشورہ مان لیتا ہے وہ کہیں کا نہیں رہتا۔ مشورہ دینے والے اپنے حالات کے مطابق تمہیں مشورہ دیں گے۔ اس عبارت میں کئی الگ الگ جملے ہیں جو ایک دوسرے سے مربوط ہیں۔ یہاں ہر جملہ اپنے میں مکمل اور واضح ہے، یعنی الفاظ کا وہ مجموعہ جن سے بات مکمل یعنی کہ بات پوری اور واضح یعنی کہ صاف ہو جائے جملہ کہلاتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں ہر جملہ اپنے آپ میں مکمل اور واضح ہے۔ یہاں پہ جو یہ جملے دیے ہیں یہ اپنے آپ میں کمپلیٹ ہے اور پوری بات اس میں واضح یعنی کہ صاف ہو رہی ہے، یعنی الفاظ کا وہ مجموعہ جن سے بات مکمل اور واضح ہو جائے، یعنی الفاظ کا وہ مجموعہ جن سے بات کیا ہے پوری ہو جائے اور کلیئر ہو جائے، صاف ہو جائے، جملہ کہلاتا ہے۔ آپ کسی موضوع کا انتخاب کیجئے، موضوع سے متعلق ایک پیراگراف لکھیے جس میں ہر ایک جملہ الگ ہو لیکن اپنے آپ میں مکمل اور واضح ہو۔
آپ جانتے ہیں کہ پہیلی اس جملے یا کلام کو کہتے ہیں جس میں چھپے معنی کو الفاظ میں اس طرح پیش کیا جاتا ہے کہ ذرا سا ذہن پر زور ڈالنے کے بعد اسے بالکل بآسانی حل کیا جا سکے۔ مثال کے طور پر عجب سنی ایک بات، نیچے پھل ہوں اوپر بات، جواب انناس۔ پہیلیاں پوچھنے سے سوچنے اور بے جوڑ باتوں میں ربط پیدا کرنے اور جانی پہچانی چیزوں کے بارے میں نئے ڈھنگ سے سوچنے کی صلاحیت فروغ پاتی ہیں۔ نیچے کچھ پہیلیاں دی جا رہی ہیں، ہم جماعت ساتھیوں یا گھر کے بڑوں کے ساتھ مل کر ان کا حل تلاش کر کے کوشش کیجیے۔ ایک پھل اوپر سے ہرا، اندر سے سینہ لال، رس سے بھرا ہوا ہے سارا، کھانے میں لگتا ہے وہ پیارا۔ سیکنڈ ہے ہمارا، ایک پھول ہے کالے رنگ کا، ایک پھول ہے کالے رنگ کا، سب کے سر سہائے، تیز دھوپ میں کھلا رہے، سایہ دیکھ کملائے۔ نیکسٹ ہے ہمارا، بالا تھا جب سب کو بھایا، بڑا ہوا کچھ کام نہ آیا، خسرو کہہ دیا اس کا ناؤ، بوجھ بوجھے نہیں تو چھوڑو گاؤں۔ نیکسٹ ہے ہماری پہلی، اس کے کان پہ میرا منہ، میرے منہ پہ اس کا کان، پاس نہیں ہم دونوں پھر بھی باتیں کی کیسے پہچان۔ اپنے آس پاس پائے جانے والے پرندوں کی فہرست تیار کیجیے اور ان کی تصویریں جمع کیجیے اور ان کی خصوصیات بھی لکھیے۔ ہمارے آس پاس رہنے والے جانور جیسے کہ چڑیا، طوطا، مینا، کبوتر، چیل، فاختہ، بلبل، بطخ، کوا وغیرہ یہ ہیں، اور ان کی خصوصیات بھی لکھنی ہیں اور تصویریں جمع کیجیے۔ ہمارے آس پاس رہنے والے جانوروں کی فہرست: چڑیا، طوطا، مینا، کبوتر، چیل، فاختہ، بلبل، بطخ، کوا۔ یہ ہمارا لیسن کمپلیٹ ہوتا ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ لیسن بہت اچھے سے سمجھ آیا ہوگا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔